ہماری کلاس میں 19 طالب علم تھے۔ ہم دنیا کے مختلف حصوں سے بینکاک میں اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ سیلف ہیلپ اور مائنڈ سائنسز کی کلاس تھی۔ میں نے 3 دن کا کورس لیا تھا۔ ان 3 دنوں میں 6 ایکسپرٹس نے ہمیں موٹیویٹ کرنا تھا۔ کورس کا نام تھا سٹارٹ اٹ ناؤ، یعنی اب شروع کرو۔ یہ 10 سال پرانی بات ہے، لیکن کورس کا دوسرا دن مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ مسٹر سٹارٹر ہمیں لیکچر دے رہا تھا۔ وہ ہانگ کانگ سے تعلق رکھتا تھا، بزنس گرو تھا۔ اس کی خصوصیت سٹارٹ اپ تھی۔ وہ سست سے سست اور کنفیوز سے کنفیوز ٹیم سے بھی کام شروع کرا دیتا تھا۔ لوگ اس کی اس خوبی کی وجہ سے اسے مسٹر سٹارٹر کہتے تھے۔ اس کا اصل نام بہت مشکل تھا۔ دوسرا، اسے اپنا لقب زیادہ پسند تھا، لہٰذا اس نے خود کو مسٹر سٹارٹر تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے لیکچر کے شروع میں ہم سب سے ایک سوال کیا۔ اس کا کہنا تھا، دنیا کی مہنگی ترین جگہ کون سی ہے؟ وہ اس سوال کے بعد خاموش ہو گیا اور ہم نے بولنا شروع کر دیا۔ جم کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اس کا کہنا تھا، نیو یارک کا مین ہٹن دنیا کا مہنگا ترین علاقہ ہے۔ ہیرو جاپان سے تھا۔ اس کا کہنا تھا، ٹوکیو کی گنزا اسٹریٹ دنیا کی مہنگی ترین لوکیلٹی ہے۔ فرینچ لیزا کا کہنا تھا کہ پیرس کی شانزے لیزے۔ برطانوی ڈیوڈ کا دعویٰ تھا آکسفورڈ اسٹریٹ لندن، جبکہ سعودی طلال کا دعویٰ تھا کہ مکہ کلاک ٹاور کے دائیں بائیں موجود جگہ انچوں کے حساب سے بکتی ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ سٹارٹر تھوڑی تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب تمام لوگ بول چکے تو اس نے مجھ سے پوچھا، تم نے اپنی رائے نہیں دی؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، پاکستان میں ابھی کوئی ایسی جگہ ڈیولپ نہیں ہوئی جو شانزے لیزے یا مین ہٹن کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے کہا لگایا اور کہا، تم اپنے ملک کی مہنگی ترین جگہ کے بارے میں بتا دو۔ میں نے جواب دیا، اسلام آباد کا بلو ایریا پاکستان کا مہنگا ترین علاقہ ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے بعد پوچھا، کیا سب اپنی اپنی رائے دے چکے ہیں؟ سب نے پورے جذبے سے جواب دیا، یس۔ مسٹر سٹارٹر نے یہ سنا، ہنسا اور کہا، دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو ان تمام جگہوں سے کہیں زیادہ مہنگی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں دنیا کی تمام قیمتی جگہ مل کر بھی قیمت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہم سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اور یہ قیمتی ترین جگہ دنیا کے ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں موجود ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کو کہیں نہیں جانا پڑتا۔ ہماری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ رکا اور پھر ہنس کر بولا، اس جگہ کا نام قبرستان ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ ہم اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیونکہ ہم سب کے ذہن کے کسی بھی کونے میں قبرستان کا نام نہیں تھا۔ سٹارٹر نے کلاس کے گرد چکر لگایا اور اس کے بعد بولا، دنیا کے ہر قبرستان میں ایسے لاکھوں آئیڈیاز دفن ہیں جو زمین کے معمولی سے ٹکڑوں کو مین ہٹن اور شانزے لیزے بنا سکتے تھے۔ ان میں دنیا کے بہترین دماغ، بہترین دانشور، بہترین سائنسدان، موجزاتی کھلاڑی، لازوال بزنس مین، تاریخ ساز لیڈر اور پوری نسل انسانیت کو بدلنے کی قوت سے مالا مال فلنتھراپسٹ موجود ہیں۔ قبرستان میں موجود ہر شخص بل گیٹس، وارن بفٹ، آئنسٹائن، نیلسن منڈیلا، نیوٹن، برٹرینڈ رسل، غالب، علامہ اقبال اور گرو نانک بن سکتا تھا، لیکن یہ لوگ اور ان کے آئیڈیاز اپنی شناخت بنائے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگ ان کا نام اور شکل تک بھول گئے۔ مسٹر سٹارٹر کا کہنا تھا، آئنسٹائن اور آپ کے محلے کے ٹام، ڈک اور ہنری میں کوئی فرق نہیں تھا۔ قدرت نے دونوں کو ایک ہی پروسیس کے ذریعے ایک ہی طرح کی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا۔ دونوں ایک جیسے تھے۔ اگر کوئی فرق تھا تو وہ صرف سٹارٹ اٹ ناؤ کا تھا۔ آئنسٹائن نے اپنے آئیڈیاز پر کام شروع کر دیا تھا، جبکہ باقی تمام آئنسٹائنوں نے اپنی زندگی کروں یا نہ کروں، کل کروں گا، اگلے سال سے سٹارٹ لوں گا، ریٹائرمنٹ کے بعد کر لوں گا، تھوڑی سی فرصت مل جائے تو سٹارٹ کروں گا، اور پہلے تھوڑے سے پیسے جمع کر لوں پھر کرتا ہوں، میں ضائع کر دی۔ یہ سوچتے اور پلان کرتے کرتے قبرستان پہنچ گئے، جبکہ اصلی آئنسٹائن، اصلی بل گیٹس، اصلی وارن بفٹ اور اصلی نیلسن منڈیلا نے کل کا انتظار نہیں کیا۔ یہ اٹھے اور انہوں نے کام شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ لوگ بن گئے، جبکہ باقی لوگ کچھ بھی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسٹر سٹارٹر کا کہنا تھا، ہم اگر کوئی ایسی مشین ایجاد کر لیں جو مٹی میں ملے ڈی این اے میں چھپا پوٹینشیل اور پلاننگ ریڈ کر سکے تو ہم ہر قبر کی داستان پڑھ اور سن کر پریشان ہو جائیں گے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان میں سے ہر شخص عظیم اور شاندار تھا اور وہ دنیا میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ صرف ایک قدم کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ وہ ایک حماقت کی وجہ سے زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا، اور وہ حماقت سٹارٹ نہ کرنا تھی۔ یہ بیچارہ سوچتا رہ گیا
اور اسی سوچ کے دوران اس کا وقت پورا ہو گیا۔ مسٹر اسٹارٹر کا کہنا تھا کامیاب اور ناکام، امیر اور غریب اور ونر اور لوزر میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو سٹارٹ کہتے ہیں۔ ونر، امیر اور کامیاب انسان آئیڈیا پر کام شروع کر دیتا ہے، یہ سٹارٹ کر دیتا ہے، جبکہ ناکام، غریب اور لوزر صرف سوچتا رہ جاتا ہے، یہ پلاننگ میں اپنی زندگی اور پوٹینشیل ضائع کر دیتا ہے۔ مسٹر اسٹارٹر اس کے بعد پورے جذبے سے بولا، لہٰذا آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں بس وہ ابھی سے شروع کر دیں۔ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، سٹارٹ ناؤ۔ آپ کوئی آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں، نوکری چھوڑ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں، کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، کسی خوبصورت لڑکی یا لڑکے کو پروپوز کرنا چاہتے ہیں، ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اداکاری، گلوکاری یا ڈانس کرنا چاہتے ہیں، کوئی دوا ایجاد کرنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، مصوری کرنا چاہتے ہیں، ٹاکسک ریلیشن شپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کسی سے معافی مانگنا یا کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں، کسی سے ملنا چاہتے ہیں، کسی سے بھاگنا چاہتے ہیں، کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں، محمد علی کلے یا آرنلڈ شوارزنیگر بننا چاہتے ہیں، بالی ووڈ یا ہالی ووڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، چرچ جانا چاہتے ہیں، صوفی بننا چاہتے ہیں، بزنس امپائر کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم یا صدر بننا چاہتے ہیں، اپنے غصے کی عادت ختم کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی چال ڈھال اور نشست و برخاست بدلنا چاہتے ہیں، کوئی چیریٹی اسکول یتیم بچوں کے لیے کوئی پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، تو آج سے سٹارٹ کریں، بلکہ نہیں رکیے، ابھی سے سٹارٹ کریں، سٹارٹ اٹ ناؤ، کیونکہ اگر آپ نے آج یہ ابھی سٹارٹ نہ کیا تو ہر گزرنے والا لمحہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جائے گا، اور اگر آپ نے بھی ابھی شروع کر دیا تو ہر دن ہر گھنٹہ آپ کو آپ کی منزل، آپ کے مقصد کے قریب لے جائے گا۔ اسٹارٹر خاموش ہو گیا، حال میں چند لمحے سناٹا رہا، پھر ایک کونے سے تالی کی آواز آئی اور اس کے بعد ہم سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ اسٹارٹر یہ دیکھ کر ہنسا اور اس کے بعد سٹیج ایکٹر کی طرح جھک کر شکریہ ادا کرنے لگا۔ آج اس لیکچر اور اس دن کو 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ یقین کریں آج بھی جب میرے دل میں کوئی آئیڈیا آتا ہے اور مجھے اس میں جان محسوس ہوتی ہے تو میں وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر اس پر کام شروع کر دیتا ہوں، اور آپ یقین کریں مسٹر اسٹارٹر کی طرح میں ہر دن کامیابی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں۔ میرے پاس جب بھی کوئی شخص، کوئی نوجوان مشورے کے لیے آتا ہے تو میں اس سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو بھی جواب دیتا ہے میں اس سے کہتا ہوں، تم پھر اس منصوبے پر کام شروع کیوں نہیں کرتے؟ اسٹارٹ اٹ ناؤ۔ میرے پاس طالب علم آتے ہیں تو میں ان سے بھی یہ پوچھتا ہوں، آپ تعلیم کے بعد کیا کریں گے؟ اگر کوئی جواب دے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں، تم پھر اسے آج سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ تم اسے تعلیم کے بعد کیوں شروع کرنا چاہتے ہو؟ اس سے تمہارا بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ تم اٹھو اور کام شروع کرو، تم تعلیم مکمل ہونے تک اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہوگے۔ آپ یقین کریں ان میں سے جو بھی میری بات پر عمل کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور جو اچھے اور بہتر وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں وہ قبرستان کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایک دن دنیا کی قیمتی ترین جگہ میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ میرا آپ کو بھی یہی مشورہ ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، آپ فوری طور پر بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور آپ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، آئنسٹائن کے استاد اس سے زیادہ پڑھے لکھے اور ذہین تھے، لیکن وہ گمنامی اور ناکامی میں مارے گئے، جبکہ آئنسٹائن امر ہو گیا۔ کیونکہ آئنسٹائن کے استادوں نے اپنی زندگی پلاننگ اور سوچ میں ضائع کر دی تھی، جبکہ آئنسٹائن نے کام شروع کر دیا تھا۔ آپ بھی بسم اللہ کریں اور اس کے بعد معجزے دیکھیں، لہٰذا سٹارٹ اٹ ناؤ، بس شروع کر دیں۔